اور نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کروں گی. سب سے پہلے جو اس وقت پیپلز پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے انٹرینڈ کہہ دیا, ابھی تک ٹرین نہیں ہے بلاول صاحب اس وقت دبئی میں ہیں. پھر بعد میں بیانات آئے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس کو اتنی میڈیا میں ہوا دی جائے, اچھالا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ہیں, ایک مختلف سوچ پائی جاتی ہے, بلاول کی الگ ہے اور زرداری صاحب کی سوچ الگ ہے؟ میرا خیال ہے نہیں, یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے. میں دونوں کو جانتا بھی ہوں, دونوں سے میرے اچھے تعلقات بھی ہیں. زرداری صاحب کے میں نے 50 سے زیادہ انٹرویو کیے ہیں, میں انہیں بہت قریب جانتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا جاننا جو ہے وہ کافی بھی نہ ہو. اسی طرح سے میں بلاول کو بھی جانتا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان کے ساتھ میرا اچھا انٹریکشن ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر کا اختلاف جو ہے اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو ہم طوفان بنانے کی کوشش کریں. وہ اس سے پہلے کئی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے دونوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے برعکس پایا, لیکن اس میں یہ نہیں تھا. دونوں ڈیموکریٹک ویلیوز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی بات سے اختلاف کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اور ڈبیٹ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس ڈبیٹ کا مطلب یہ ہو کہ ان کے اندر کوئی بنیادی اختلاف پیدا ہو گیا ہے, درار پڑ گئی ہے, جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویے شاید اب ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں. آپ جائیں نا ادھر, جب امریکن ابھی الیکشن شروع ہونے والے ہیں, پرائمریز کے الیکشن ہوں گے, جب ڈیموکریٹس امیدوار 5-6 اتریں گے اور 5-6 ریپبلکن امیدوار اتریں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی باتیں کریں گے, کیسے کیسے ان کی ناکامیاں نالائکیاں گنوائیں گے, اور آپس میں ہی اپنی ہی پارٹی میں اپنے لوگوں کی نامینیشن حاصل کرنے کے لیے کہ پریزیڈینشل ریس میں ڈیموکریٹس میں سے کون جائے گا اور ریپبلکن میں سے کون جائے گا, سب لوگ وہ کرتے ہیں. یہ آپ کے جان کیری اور ہیلری کلنٹن جب اس ریس میں تھے تو آپ نے بڑی دنیا کی بڑی فائنسٹ جو ڈیموکریسی ہے, ون آف دا فائنسٹ ڈیموکریسی, اس سے موازنہ کر دیا پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست کا. عامر ریاض رانا صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں نذیر لغاری صاحب کی اس بات سے؟ نذیر لغاری صاحب جو رائے رکھے ہیں ان کی مقدم ہے میرے لیے. یہ بالکل دو طرح سے ہے. ایک یہ سیاسی برتاؤ جو زرداری صاحب نے اپنے بیٹے سے کیا, میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اب بلاول صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کی گھر میں بات مانیں گے, اب گھر میں تو سارے دبئی میں اکٹھے ہو گئے. لیکن ایک شخص جس کا نام بلاول بھٹو ہے, بے شک وہ آصف علی زرداری کا صاحبزادہ ہے, 35 سال کی عمر ہے اور وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ممبر دوسری دفعہ بن کے وہ فارغ ہوئے اسمبلی سے. مجھے بتائیں کہ یہ گھر کی بات تھی یا پارٹی کی بات تھی, تو پارٹی کے اندر کب ہوئی؟ زرداری صاحب نے کہا نا ہمارے ہاں تو ورکر گریبان پکڑ لیتا ہے. یہ بات بتاتے نا باپ بیٹا دونوں کہ ہماری آپس میں کب ہوئی, ہماری پارٹی میں کب بحث ہوئی. کہ کیونکہ وہ بتایا نا کہ بزرگوں نے, چونکہ ساری پارٹی بزرگوں پر مشتمل ہے, سب نے کہا ہمارے سب کے لیے فراغت کا ٹائم ہے, یا کیا کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی بچگانہ حرکت, بے شک ان کو کتنی میچورٹی سے کہہ دے زرداری صاحب, یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں اگر وہ آصفہ کو لانا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی بہت اچھے طریقے سے لانچ کرنا چاہیے تھا. اپنے بیٹے کو کی سیاسی قیمت پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ باتیں خراب ہو رہی ہیں. بلاول صاحب پہلے بھی 2018 میں آپ کو یاد ہوگا مارچ میں لاہور میں ایک جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا, اور بڑے بڑے اینکرز نے شرطیں لگائی تھی کہ آج اسمبلی ٹوٹنے کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ زرداری صاحب اوکے کر چکے تھے اور بلاول نے ویٹو کر دیا تھا, اسے ویٹو کر دیا تھا اور وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ سکی تھی. اب جو ہے یہ سچویشن بنی ہے جہاں پہ آپ نے ساتھ یہ بھی حصے میں سوال پوچھا تھا کہ اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیر کے پاس جائیں, اس طرف آ جائیں, کیسے, کس بنیاد پہ اتحاد جو بنے اس بنیاد پہ یہ دعویٰ ہے؟ پیر کے پاس کوئی جائے نا اور وہ تعویذ نہ دے تو لوگ اسے پیر نہیں مانتے, اور یہ سیاست کر رہے ہیں اقتدار کے لیے. یہ کہہ دیں کہ ہم تو 60 سیٹیں لیں گے, تو ان کے ساتھ الیکشن میں کون کھڑا ہوگا؟ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو پورے ملک میں اقتدار کا دعویٰ کرتی ہو اور وہ کینڈیڈیٹ لا رہی ہو, جیسے پیپلز پارٹی نے ایک تاثر دیا تھا نا پہلے کہ بی اے پی بھی ان کے پاس آ رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی ان کو ملیں گے, اور یہ پنجاب میں دونوں دفعہ درجنوں دفعہ جا کے بیٹھے ہیں اس عرصے میں کہ آج ملا ہمیں حصہ, آج ملا. تو کبھی آئی پی پی بن گئی اور کے پی میں بن گیا وہ پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین.
تو ان کا وہ تاثر کی نفی ہوئی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس وقت میدان میں اگر بظاہر سامنے موجود ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے, تو وہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے. ابھی میں نہیں سمجھتا, ابھی الیکشن کا شیڈول آ جائے, کینڈیڈیٹس آ جائیں, پھر بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ عمران خان کی اس وقت اہلیت یا نااہلیت, جیسے لگ رہا ہے کیس ان کا بڑے عرصے کے بعد توشہ خانہ کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک وہ کیس موجود ہے 5 سال کی نااہلی بھی موجود ہے ان کی, اور اس وقت تک تو وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے. مزید سزائیں ہونی ہے نہیں ہونی ہے, ایک طوفان ہے پروپیگنڈے کا. بالکل انہوں نے غلطی 9 مئی کی جو غلطی کیا ہے, تباہی کی ہے اپنی پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے, وہ موجود ہے. دعویٰ ہے اس وقت, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دعویٰ سچا ہے. چلیں نذیر لغاری صاحب, جو 20 روز ہیں ابھی جو شروع ہو گئے ہیں, آئی گیس 28 19 ہے یا 18 ہے, بڑے اہم ہے. پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا ہے جی آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, نہیں تو جی بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا. اسی طریقے سے جب الیکشن شیڈیول آ جائے گا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کاغذات نامزدگی تمام تر پروسیس پھر ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں دونوں کام دونوں جماعتوں کے لیے آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے نذیر لغاری صاحب؟ نہیں, میرے خیال دونوں کے لیے بہت مشکل ہیں. مجھے یہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے واقعی کوئی ایسا قانون ہے, کوئی ایسا رول ہے, کوئی ایسا ضابطہ ہے, کوئی ایسا آئینی شک ہے کہ جو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈیو کر دے یا اس کو ختم کر دے یا اس کو بالکل مٹا کے رکھ دے. یہ کیسے ہو سکے گا؟ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو اور جناب نواز شریف صاحب کو دونوں کو تاحیات نااہل قرار دیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ریویو کیا گیا, ریویو میں بھی کر دیا گیا. پھر یہ گئے تھے ایک اور قانون بنایا تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا تھا, اس میں انہوں نے یہ لیا تھا کہ معاصر و ماضی ہم ایک قانون جو ہے وہ کریں گے اور جس کا اطلاع کریں گے اور پھر جا کر اس کو اپیل میں جائے گا بندہ تو ہو جائے گا. اچھا چلیں بھائی, وہ اگر قانون ہوتا تو آئینی ترمیم تو نہیں تھی, اگر آئینی ترمیم بھی ہو تو وہ بھی معاصر و ماضی کیسے ہو سکے گی کہ جناب اگر ماضی میں کسی کو نااہل قرار دیا گیا. تو یہ ایک مجھے بہت بہت مشکل, اور اگر جو آئین کی ناک مروڑتے ہیں, آئین کا کان مروڑتے ہیں, آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں, وہ جو چاہیں کریں, ان کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آئین اپنے ہونے کا اپنے جواز کا اصرار تو کرے گا, وہ تو یہ کہے گا کہ وہ موجود ہے.